بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر بیٹا. تھینک یو سو مچ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم. میرا نام فوزیہ وعلیکم ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابی عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن مجید کی سورہ حود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ تقویر اور سورہ انبیاء نے بوڑھا کر دیا ہے. اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ بڑھاپا اس لیے انہوں نے طاری کر لیا ہے کہ ان پانچوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بڑا سخت عذاب بتایا ہے اور اللہ نے جو ہم گنہگار انسان ہیں ان کو مجرم انہوں نے بولا ہے کہ یہ مجرم ہے اور قیامت اور آخرت کے بارے میں بڑی انہوں نے سزائیں بتائی. وہ پڑھ کے وہ یعنی اس کو یعنی کہ انہوں نے اتنا تاریخ کیا کہ ان پہ بڑھاپا آ گیا. انہوں نے ان 5 صورتوں کا ذکر ٹینشن نا بہت زیادہ کیونکہ قیامت کیا اس میں سارے منظر بتا دیے. وہ تو ہمارے نبی ہیں وہ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں. انہوں نے اپنے اوپر تاریخ کر لیا. ہم تو عام بندے ہیں. ہم تو ان سے کہیں زیادہ گنہگار ہیں. تو انہوں نے اتنا اپنے پہ تاریخ کیا کہ ان پہ بڑھاپا آ گیا ہے. اور ایک اچھی بات ہے بہت لمبی ہے اگر ٹائم میں بول دوں تو. کتنا ٹائم ہے؟ یہ ہے اس کو پڑھیں. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صرف ایک نصیحت ہے یہ حدیث نہیں ہے اور ایک زیر اقوال ہوتا ہے نا وہ سمجھ لیں. یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ فلاں شہر والوں اور ان شہر سمیت کو یعنی شہر کو اور اس کے سارے جو لوگ ہیں ان کے زمین کو الٹا دو. ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اس شہر میں آپ کا ایک فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی اور وہ بڑا پرہیزگار ہے تقویٰ ہے. یعنی کیوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم اس شہر کو اور اس شخص سمیت زمین کو الٹا کر دو. اس شہر کو الٹا دو اس شخص کے سمیت کیونکہ اس شہر والوں نے نافرمانی کی ہے اور اس انسان نے ان کو آنکھوں دیکھا ان کو روکتا نہیں تھا. اگر مثلا نیکوکار انسان بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے وہ اس کو روکتا نہیں تھا. یعنی ہمیں تو حکم ہے نا آنکھوں سے رکھو ہاتھوں سے رکھو دل میں برا جانو. وہ خلی ولی کر کے اپنے آپ میں مگن تھا. اللہ نے کہا اس کے سمیت زمین کو الٹا دو. یہ ایک نصیحت. بالکل جزاک اللہ خیر بیٹا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے میری دعوت اسلام کی بہنوں کا بیٹیوں کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. آج پھر بارش کا انجوائے کر کے آئے سب. کیسا لگا؟ کتنے عرصے بعد ماشاءاللہ ادھر سعودی عرب میں بارش ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اور بارش کے باوجود ماشاءاللہ اتنا ماشاءاللہ جذبہ سب کا کہ سب آئے الحمدللہ الحمدللہ. اور جو نہیں آئے ان کا بھی اللہ بھلا کرے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ انہوں نے کار بھی خیر پائے انشاءاللہ. تو جو آ رہے ہیں اور جو ریگولر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت ڈالے اور جو نہیں آتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ایسی محفلوں میں آنے کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات پر فرشتے کا نزول. ٹھیک ہے. تمام تعلقات اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھے جائیں
تو یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کام فرشتے کے نازل ہونے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس بات کی دلیل صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک آدمی دوسری بستی کی طرف اپنے دینی بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جسے بڑھانا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بن کر آیا ہوں، جس طرح تو نے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں نا، کسی دوست سے، کسی بہن سے، کسی بھائی سے، ماں سے، باپ سے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اس طرح ہی محبت کرتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے یہ فرشتوں کے ذریعے یہ بتایا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے کہ میری بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، اور آج کے دن کوئی سایہ نہیں سوائے میرے سائے کے، کیونکہ قیامت کے دن تو صرف اللہ تعالیٰ کا سایہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی اترنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی سایہ ہونا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا سایہ مل گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ لیا، وہ تو کامیاب انسان ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم رکھا، کرسی تو ہوگی، سایہ تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو ناپسند کیا، اپنی یہ لوگوں نے جو زندگیوں میں جو ایسے کام کیے ناپسندگی کے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک مطلب انہوں نے کوئی توبہ کی ہی نہیں جنہوں نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں نہیں رکھے گا۔ جو اپنی زندگی میں توبہ کر لیں گے وہی اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ راہ خیر میں خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول۔ جن سعادت مند حضرات کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو خیر کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل صحیح میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز طلوع آفتاب کے وقت اس دونوں جانب 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور وہ دونوں بلند آواز میں پکارتے ہیں جسے جنوں انسان کے علاوہ ساری زمین والے سنتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب کی طرف آؤ، کفایت کرنے والا تھوڑا مال غافل کرنے والے زیادہ مال سے بہتر ہے۔ اور غروب آفتاب کے وقت اس کی دونوں جانب 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور وہ دونوں بلند آواز میں پکارتے ہیں جسے جنوں انسان کے علاوہ سارے زمین والے سنتے ہیں۔ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روکنے والے کے لیے نصیب میں تباہی کر۔ استغفر اللہ۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جو لوگ اپنا مال سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کو خرچ کرنے سے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، اور سب کچھ پیسہ ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ اپنے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ اور یہ بڑا وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، فرشتوں نے ناپسند کیا، بددعا دی ہے، فرشتوں نے اتر کے بددعا دی ہے، دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے، اور دعا بھی دی ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ میں یہ چیزیں غور کرنی ہے، ہمیں تو نہیں آتے ہیں، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے اور پھر ان عادتوں کو چھوڑنا ہے۔ اے اللہ فرشتوں کے نزول اور ان کی دعاؤں کی سعادت ہمارے نصیب میں بھی کر دے، اور ہمیں دل کھول کر اپنی راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ بھی آمین کہیں اونچی آواز میں، تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ، اور ہمیں ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں، جو چیزیں ہمیں یہ کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کو ہم سدھاریں انشاءاللہ۔ آمین۔ قطع رحمی کے باوجود صلہ رحمی کرنے والے پر فرشتے کا نزول۔ یہ بھی بہت ہی غور سے سننے والی بات ہے۔ ذرا بچے خاموش ہیں اور خاموشی سے سنیں پلیز۔
बदसलूकी के बावजूद हुस्न सलूक करने वाले के लिए फरिश्ता ना सिर्फ नाजिल होता है बल्कि इस वक्त तक इसकी मदद में रहता है जब तक वो हुस्न सलूक करता रहता है। ऐसे खुशबख्त शख्स का तस्करा सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं इनसे तलक जोड़ता हूँ और वो मुझसे तलक तोड़ते हैं। मैं इनसे हुस्न सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं इनके साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करता हूँ और वो मेरे साथ नादानी से पेश आते हैं। नादान लोग होते हैं ना वो जो इस तरह करते हैं, तो उनको इनके लिए ये कहा गया कि नादानी से पेश आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा ही है जैसा कि तूने कहा है तो तू गोया इनके मुंह में गरम राख डाल रहा है। देखें कि तुम नहीं खामोशी के लिए नहीं, तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। एक बंदा आपसे मिसाल के तौर पर आपकी सिस्टर आपसे नाराज है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती, वो डटी हुई है अपने उस पे कि मैंने नहीं, इससे मिलना ही नहीं है, ठीक है, किसी भी वजह से। अब हमें नहीं पता, हम अंदर से दिल साफ कर लिया, हमने कहा कि वो जो बात हो गई सो हो गई, एक मिसाल के तौर, लेकिन वो अपने दिल से बात छोड़ ही नहीं रहे, वो खत्म ही नहीं करना चाह रहे। तो जो दूसरी बहन है वो आगे बढ़ती चली जा रही है, वो चाहती है कि मैं अपनी बहन से सुलह करूं, वो चाहती है कि मैं अपनी बहन से मोहब्बत करूं, उसके वो मेरे साथ मतलब शिकवा गिलास करके जो भी है वो क्लियर कर ले, दिल साफ कर ले मुझसे, लेकिन वो नहीं करती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत के लिए या ऐसे मर्द के लिए, ऐसे शख्स के लिए कहा है जो आगे बढ़ता रहता है, जो सुलह रहमी करना चाहता है और वो उसकी तरफ से, यानी कि उस सुलह रहमी करने वाले की तरफ से उसके मुंह में गरम खाक पड़ेगी। जो सुलह रहमी नहीं करना चाहता, जो सुलह करना नहीं चाहता, उसके मुंह में गरम खाक के बराबर है। तल्लुकात जो तोड़ के रखेगा, जो नहीं मिलना चाहता, उसके लिए ये कहा गया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे कोई भी अगर हमसे नाराज है, हम इसके थ्रू भी, चैनल के थ्रू भी कहते हैं, कोई नाराज है तो वो दिल साफ कर ले और एक दूसरे को मिले, अदरवाइज उसका नतीजा क्या बताया, गरम राख के बराबर। और ये कितनी बुरी बात है, ये अल्लाह की तरफ से उसके अंदर गरम राख जाती है ना, तो ये कितनी बुरी बात है ना। तो इसलिए ये ऐसे लोगों को, जो सख्त दिल लोग हैं, उनको समझना चाहिए, उनको अपना दिल मोम करना चाहिए, उनको चाहिए कि अपना दिल साफ कर लें अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से, और दिल साफ करके मिले एक दूसरे से। जहां पे इस तरह के मामले होते हैं ना, वहां पे अल्लाह राजी नहीं होता। जब आप दिल में रख रहे हैं कोई किसी के लिए नफरत, किसी के लिए आप ऐसे, और मुंह पे आप मीठे बन के बात करें, वो कोई इंसानियत नहीं, वो अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं है ऐसे लोग। इसलिए जब भी जिसको भी मिले, दिल साफ करके, मोहब्बत से, प्यार से मिले, और अंदर से वो निकाल के कि अंदर कीना नहीं होना चाहिए आप लोगों की, किसी के भी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दिल साफ करके एक दूसरे को मिले, कीना ना रखें। और ये इसलिए कहा है कि जब तक तुम्हारा रवैया ऐसा रहेगा, यानी कि जब तक तुम सुलह करने के लिए आगे बढ़ते रहोगे, तब तक उसके मुंह में खाक रहेगी। तुम भी वैसे बन गए तो बात खत्म, फिर तुम भी वैसे ही हो गए ना, फर्क तो कोई नहीं हुआ। ये चीज है। सहीम की एक और हदीस जिसमें फरिश्ते के नजूल और मदद के अलावा फायदे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी रोजी में फरागी और उम्र में इजाफा चाहता है तो वो सलाह रहमी करे, ठीक है। ये यहाँ पे इसका टॉपिक खत्म होता है कि जो अपनी उम्र में भी इजाफा चाहता है, जो अपनी रोजी में भी इजाफा करना चाहता है, तो वो सलाह रहमी से पेश आए सबके साथ, ठीक है। आज के लिए ये इतना ही है। तो इंशाल्लाह ये आगे वो है मरीजों के, जब आप उसके लिए जाते हैं तो फिर उसके लिए क्या फरिश्ते करते हैं वो हम बाद में पढ़ें इंशाल्लाह। तो वैसे कोई बताएगा कि आपको क्या समझ आई है, कुछ मेरी बात की, किसी के बात दिल में उतरी है, किसी को समझ आई मेरी बात की? कोई बीच में बोलेगा, बताएगा। इस टॉपिक का यही ना कि अब जैसे हम लोग किसी से नाराज है और ऊपर से मिल रहे हैं और दिल में, हमारे दिल में वो उसके लिए नफरत ही है,
جی. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اچھی مطلب وہ نہیں ہے. ہاں. تو اس لیے جو ہے نا ہمیں اگر ملنا ہے تو ہمیں جو ہے نا پیار محبت سے دل سے سب کوئی نکال کے ملنا ہاں جی, چاہیے. ہاں جی. ورنہ تو ملنا ہی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہم وہ کریں گے تو اللہ ملنا ہے پھر بھی, اجر دے گا اللہ. ملنا ہے پھر بھی, قطع رحمی منع ہے. نہیں, آپ ملنے کی کوشش 1000 کریں, لاکھ کریں, اب وہ آگے والا دروازہ منہ پہ بند کر دے, ملنا نہ چاہے تو پھر اس کے بارے میں تو وہ اس کے منہ میں راکھ اللہ نے کہہ دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے شخص کے لیے جب تک آپ آگے بڑھتے رہیں گے اس کے منہ میں گرم راکھ کے برابر. ٹھیک ہے. اور وہ اس کا پھر یعنی کہ نعوذ باللہ اس کا انجام یہ بھی بتایا کہ اس کی عمر کم ہوتی ہے ایسے شخص کی, اور اس کی روزی تنگ ہوتی ہے, ایسے شخص کی بے برکتی ہوتی ہے اس گھر میں جو یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اس طرح سے کرتے ہیں کہ منہ پہ دروازہ مار دیں گے یا منہ پہ اس طرح. اللہ کے لیے اپنا دل صاف, آپ نے اپنا دل صاف کیا تو آپ گھر سے نکلے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا دل صاف کیا, آپ گھر سے نکلے, آپ نے دروازہ کھٹکایا لیکن آگے سے نہیں ملا, آپ اللہ کی نظر میں سرخرو ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ نے اللہ کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا نا. آپ نے فون کیا, پہل کی, تو وہ سمجھے کہ آپ کا دل صاف ہو گیا. اس کا نہیں ہوا تو وہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے انشاءاللہ. آپ کا صحیح نہیں ہو رہا, آپ صحیح کرو. خیر کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ اسی طرح محفلیں سجاتی رہیں اور آتی رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ مہربان رہے اور آپ کے دسترخوان سجتے رہیں اور رحمت برکتیں آپ پہ نازل ہوتی رہیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے حدیث شیئر کروں گی. پہلی حدیث ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. پہلی حدیث ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں. دوسری حدیث ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ اس پروگرام کا فرسٹ پارٹ ہے, سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ جلدی ہی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ.